میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، وہ جو تشدد زدہ منی پور میں 3 کوکی خواتین کو، جن میں سے ایک کم عمر لڑکی تھی، برہنہ کر کے سڑک پر دوڑاتے ہوئے کھینچ کر دھان کے کھیت میں لے جا کر گینگ ریپ کر رہے تھے، درندے نہیں تھے کیونکہ انہیں درندے کہنا حقیقی درندوں کی توہین ہے۔ وہ حیوان بھی نہیں تھے کیونکہ حیوان ان سے بہتر ہوتے ہیں۔ انہیں کچھ تو شرم اور حیا ہوتی ہے، لیکن انہیں بے شرم بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ جس عمل کے مرتکب ہوئے ہیں ویسا عمل شرم کی ساری حدیں پار کرنے والا بھی نہیں کر سکتا۔ انہیں کیا نام دیا جائے؟ شاید ان کے لیے لغت میں کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ انہیں خنزیر کہا جا سکتا ہے، حالانکہ خنزیروں کو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ہم انہیں انسان، آدمی یا منش کہنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ منی پور کا واقعہ 4 مئی کا ہے، یعنی 74 دن پہلے کا، لیکن اس کی اطلاع ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی کو اور منی پور کے وزیر اعلیٰ بیرین سنگھ کو اب ملی ہے۔ کیا اس بات پر کوئی یقین کر سکتا ہے کہ ساری ایجنسیاں پی ایم مودی کے ہاتھوں میں ہیں، جو اپوزیشن کے گناہوں کو چاہے وہ زمین کے 7ویں طبق میں ہی کیوں نہ چھپی ہوں ڈھونڈ لیتی ہیں؟ لیکن اس واقعے کی اطلاع پی ایم مودی کو نہیں ملی اور نہ ہی منی پور کے وزیر اعلیٰ کو ملی۔ یہ بات مانی نہیں جا سکتی۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ پی ایم اور وزیر اعلیٰ دونوں ہی اس انسانیت کو لرزہ دینے والی واردات سے واقف تھے، لیکن اسے چھپایا گیا کیونکہ اس لیے کہ ایم پی کو امریکہ کا دورہ کرنا تھا اور اقوام سفید کو بتانا تھا کہ ہماری رگوں میں جمہوریت ہے۔ کیا واقعی ہندوستان میں جمہوریت بچی ہے؟ کیا واقعی اس دیش میں لا اینڈ آرڈر کے لیے جو ذمہ دار ہیں پولیس اور ایجنسیاں، وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہیں؟ خبر ہے کہ 1000 افراد پر مشتمل ہجوم نے ایک گاؤں پر حملہ کیا تھا۔ گاؤں کو تاراج کر کے 3 خواتین کو اٹھا لیا تھا۔ ان سے جبراً کہا تھا کہ اگر انہیں زندہ رہنا ہے تو وہ از خود ننگی ہو جائیں۔ وہ عورتیں برہنہ ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک کے بھائی اور باپ کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گیا اور تینوں برہنہ خواتین کو بھیڑ بکریوں کی طرح سڑک پر دوڑایا گیا۔ ان کے جسم کے ان مقامات پر جو کپڑوں میں چھپائے جاتے ہیں، برہنگی کے بعد ہاتھوں سے ضربیں لگائی گئی تھیں۔ انہیں کھینچتے ہوئے کھیت میں لے جایا گیا۔ کم عمر لڑکی کے ساتھ دیگر 2 برہنہ عورتوں کی آنکھوں کے سامنے گینگ ریپ کیا گیا۔ ویڈیو بنائی گئی اور جب انٹرنیٹ بحال ہوا تو وہ ویڈیو وائرل کر دیا گیا، اور یہ سب کچھ پولیس کی موجودگی میں ہوا۔ یہ تینوں خواتین کسی کی ماں، بیویاں اور بیٹیاں تھیں، لیکن اس ہجوم کے لیے یہ ایک بس دشمن قبیلے سے چھینا ہوا مالی غنیمت بن کر رہ گئی تھیں۔ ایسا مالی غنیمت جس کو روندا جا سکے، جس کو آپس میں بانٹا جا سکے۔ منی پور کو جلتے ہوئے 2.5 مہینے ہو گئے ہیں۔ ان گزرے ہوئے دنوں میں پی ایم مودی کرناٹک کا الیکشن لڑائے، امریکہ گھوم آئے، مصر، فرانس اور UAE کا سفر کر آئے، لیکن ان کی زبان سے منی پور کا میم بھی نہیں نکلا۔ اس وقت بھی پی ایم مودی خاموش تھے جب منی پور میں میتی فرقے کے لوگوں کے ہاتھوں کوکی فرقے کے چرچ جلائے جا رہے تھے، مندر مسمار کیے جا رہے تھے۔ تشدد سیاستدانوں کے گھروں تک پہنچ گیا اور سینکڑوں افراد کی لاشیں بچ گئیں۔ نہ جانے کتنی خواتین کو اسی مالی غنیمت کی طرح، جیسے یہ ویڈیو والی خواتین تھیں، برہنہ کر کے دوڑایا گیا ہوگا، ان کی عصمت کو تار تار کیا گیا ہوگا، کیونکہ پی ایم مودی اور سی ایم کو خبر نہیں ہے۔ اس لیے جب مزید ویڈیو وائرل ہوں گے تب صحیح صورتحال کا پتہ چلے گا۔ اگر کوئی ایسا پی ایم اور کوئی سی ایم ہوتا جیسے یہ پتہ ہوتا کہ اخلاق نام کی کوئی چڑیا ہوتی ہے تو وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گیا ہوتا، لیکن ہمارے پی ایم مستعفی ہونے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے جمعرات کو منی پور کے اس واقعے پر تبصرہ کیا، تبصرہ جو صرف 36 سیکنڈ کا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ منی پور میں RSS نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں اور منی پور کو تجربہ گاہ بنا کر سنگ عرصے سے وہاں نفرت کے جراثیم پھیلانے کا کام کر رہا ہے؟ ساورکر نے فارمولہ دیا تھا کہ دشمن کی عورتوں کی بے عزتی جائز ہے، تو کہ یہ مان لیا جائے کہ اس فارمولے پر عمل ہو رہا ہے۔ ویسے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، گجرات میں بھی تو یہی ہوا تھا۔ نفرت کی بھینٹ چڑھی بلقیس بانو اس کی زندہ مثال ہے۔ مظفر نگر میں بھی یہی ہوا تھا۔ وہاں کی کئی مظلوم عورتیں ہیں جنہوں نے حقائق بیان کیے ہیں۔ یہ جو نفرت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے ہر عورت، چاہے ماں ہو کہ بیٹی، بہن یا بیوی، بس عورت ہوتی ہے، ایسی عورت جس کی عصمت کو تار تار کیا جائے۔